بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جائز رشتوں کی اپنے خاص فضل سے حفاظت فرمائے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، بیویوں کے شوہروں پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، ناقص العقل ہونے کی وجہ سے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کی طرف سے دکھ درد کو برداشت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق کی تعظیم کرنے کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی سب سے آخری لمحات میں وصیت فرمائی، جبکہ یہ باتیں کرتے ہوئے زبان مبارک لڑکھڑا رہی تھی اور کلام کی آواز بالکل دھیمی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، نماز نماز جو تمہاری ملکیت ہے، انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور عورتوں کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یہ تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے جو مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور جس عورت نے اپنے خاوند کی بد اخلاقی پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس بیوی کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ جان لو، عورت کے ساتھ حسن خلق صرف یہی نہیں کہ اسے ایذا نہ دی جائے، بلکہ اس کی ایذا برداشت کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس کے غیظ و غضب کے وقت بردباری کا مظاہرہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانتی اور کبھی کوئی ایک رات تک بولتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لونڈی، کیا تو میری بات نہیں مان رہی؟ اس نے عرض کیا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتی ہیں، حالانکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حفصہ خائب و خاسر ہوئی اگر اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر غیرت نہ کرنا، کیونکہ وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات نہ ماننے سے ڈرایا۔ مروی ہے کہ کسی زوجہ محترمہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیل دیا
تو ان کی والدہ نے انہیں خوب جھڑکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اس سے زیادہ بھی کر گزرتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین کچھ تکرار ہو گئی، حتیٰ کہ دونوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ جب انہوں نے موقف سنانے کے لیے کہا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے تم بات کرو گی یا میں بات کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کریں اور حق بات کہنا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر تمانچہ مارا، حتیٰ کہ منہ سے خون بہہ نکلا، اور فرمایا اے اپنی ذات کی دشمن، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حق بات کہیں گے؟ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ ڈھونڈی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہم تم سے اس چیز کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غصے کی حالت میں باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور بردباری و کرم نوازی سے اس بات کو برداشت کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کرتے تھے کہ میں تیری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پہچانتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے خدا کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک چھوڑ دیتی ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کرتے تھے مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دینا، اللہ کی قسم عائشہ کے علاوہ تم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر وحی نہیں اتری، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں اور عورتوں پر سب لوگوں سے بڑھ کر مہربان تھے۔ من جملہ عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ خاوند عورت کی طرف سے ایذا برداشت کرے اور زیادہ خوش طبعی، مزاح اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ان چیزوں سے عورتوں کے دل خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے اور اعمال و اخلاق میں ان کی عقلوں کے مطابق رویہ اختیار فرماتے، حتیٰ کہ یہ مروی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبقت لے گئیں اور کسی دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبقت لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبع تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حبشی اور کچھ دوسرے لوگوں کی آوازیں سنی جو عاشورہ کے دن کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور وہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کواڑوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ مبارک دروازے پر رکھ لیے اور بازو لمبے کر لیے۔ میں نے اپنی ٹھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک پر رکھ لی اور وہ کھیلنے لگے اور میں دیکھتی رہی، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، بس کافی ہے؟ اور میں نے عرض کیا، چپ رہیں۔ 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اب کافی ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہو اور اپنے اہل خانہ پر زیادہ مہربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنی ازواج کے لیے تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدت و سختی کے باوجود انسان کو اپنے اہل خانہ میں بچے کی طرح ہونا چاہیے۔ جب اہل خانہ اس کے پاس موجود چیز تلاش کریں تو پھر اسے مرد ہی پائیں اور چیز دیتے ہوئے بچوں کی طرح نہ کرے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کو اپنے اہل خانہ میں بچے کی طرح ہونا چاہیے، اور جب لوگوں میں ہو تو پھر مرد ہو۔ ایک عرابیہ دیہاتی عورت نے اپنے خامند کی تعریف کرتے ہوئے کہا جو انتقال کر چکا تھا، اللہ کی قسم، جب گھر میں داخل ہوتا تو ہنس مکھ تھا، جب باہر جاتا تو خاموش تھا، جو مل جاتا کھا لیتا تھا، اور جو کچھ مفقود ہوتا اس کے متعلق پوچھتا نہیں تھا۔ اور عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ خوش طبعی، حسن اخلاق، موافقت اور عورت کی خواہشات کی اتباع میں اس حد تک بے تکلفی نہ کرے جو اس کے اخلاق برباد کر دیں، اور عورت کے دل سے اس کی ہیبت ہی ختم ہو جائے، بلکہ ان میں اعتدال رکھے، اور کوئی برائی دیکھے تو ہیبت و دبدبا قائم رکھے، اور برائیوں کا مددگار دروازہ نہ کھولے، بلکہ جب بھی شریعت اور مروت کے برعکس کوئی کام دیکھے تو اسے ڈانٹ پلائے اور اس پر سختی کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جو شخص اپنی بیوی کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت کے برعکس چلو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کر لو تو بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا غلام ہلاک ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بندہ جب اپنی بیوی کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو گویا وہ اس کا غلام ہے، اور وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے عورت کا مالک بنایا تھا، لیکن اس نے عورت کو اپنا مالک بنا لیا اور معاملہ الٹ ہو گیا، قضیہ الٹ گیا، اور اس نے شیطان کی اطاعت کی کہ شیطان نے کہا تھا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ترجمہ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو۔ مرد کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، نہ کہ خود تابع بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے متعلق فرمایا ہے، ترجمہ،
مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ جب سردار تابع ہو گیا تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ عورت کا نفس بھی تیرے اپنے نفس کی طرح ہے، اگر تو اس کی لگام کو تھوڑا سا ڈھیلا کرے گا تو بہت زیادہ سرکشی کرے گی، اور اگر تو نے اس کی لگام اس کے گلے میں ڈال دی تو تجھے گزوں کے حساب سے کھینچ لے جائے گی۔ اگر تو نے اس کی لگام کھینچ کر رکھی اور شدت کے مقام میں اس پر سخت ہاتھ رکھا تو پھر اس کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے۔ آمین ثم آمین۔